صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 25 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ خوشخبری سنا دیں الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب اس دو لفظوں نے ایمان اور عمل صالح یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، چولی اور دامن کا ہے، اور یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا، عمل صالح ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھیں اور عمل نہ رکھیں تو نتیجہ نہیں ہے، اگر عمل کریں ایمان نہ ہو تو پھر بھی نتیجہ نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو ایمان کے بغیر کوئی عمل کرتا ہے، جیسے کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کے عمل کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی کر لیں ہمارے لیے خیر پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ باغات کی صورت میں پیش کیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان جو ہے نا اس نے بھوکا رہنا ہے، ننگا رہنا ہے، اس نے کوئی نہ حکومت پیدا کرنی ہے، نہ رزق پیدا کرنا ہے، نہ اس نے کچھ کھانا پینا ہے۔ آج ہمیں اس طرح کا تصور دیا، حالانکہ قرآن ہمیں ایمان اور عمل صالح کے نتیجے کے طور پر جو چیز پیش کرتا ہے وہ جنات ہے، باغات۔ اور دوسری چیز فرمائی نہریں، یعنی آپ دیکھو باغ ہے، نہریں ہیں، مکان ہیں، تو وہ کتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے گھر، سارے لوگ اپنے گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں آگے، غریب مصیبتوں میں پڑے ہوئے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور بیماری سستی میں علاج معالجہ سہولت ہو جائے گی، اور اس لیے دڑبوں میں رہتے ہیں۔ آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے دڑبے، چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک کمرے کے 3 پورشن، اور درمیان میں دیواریں لگائی ہوئی، اور مصیبت میں پڑا ہوا انسان کہ جسے اللہ باغات دیتا ہے، نہریں دیتا ہے، اس کی زندگی کی بنیاد ہے یہ۔ اس لیے فرمایا تجری من تحت الانہار، اور پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب وہاں انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے ملے گا۔ آج پھل کھانا یہ بھی ایک مصیبت بن گئی، یعنی ہمارے پاس اتنے پیسے کم ہو گئے کہ ہم پھل کھا سکیں، اور پھل کا تعلق بھی ہم نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا کہ رمضان میں پھل کھائے جائیں گے۔ ہاں جی، اور جیسے کہتے ہیں نا رمضان جانے تے پٹھان جانے، کہ پٹھان روزے رکھے گا ہم کھائیں پیئیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ پھل جانے اور رمضان جانے۔ یعنی حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک دن دکان پہ کھڑا تھا، میں نے وہاں سے فروٹ لیا تو ایک چھوٹی بچی وہاں کھڑی تھی، کافی سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ انکل آپ کے گھر میں رمضان ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ اس بچی کو صرف رمضان میں پھل کھانے کے لیے مل رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وہاں جنتیوں کو نعمت ہی ملے گی، پھل ملیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، انہیں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا۔ اب وہ جب پھل کھائیں گے قالوا، وہ کہیں گے ہذا اس میں اشارہ یہ وہی ہے الذی رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو بھی متشابہ، کہ ان کو پھل متشابہ ملیں گے۔ متشابہ بندے کو قرآن میں لگتا ہے، ہمارے حافظ یہاں پڑھتے ہیں دارا تعلیمات شرعیہ میں، ان بیچاروں کو متشابہ لگتا ہے، پھر ہمیں ان کا متشابہ یاد کرانا پڑتا ہے۔ تو متشابہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ متشابہات کی کتاب بھی ہے، کہ اس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور بندے کو متشابہ لگ جاتا ہے، توجہ نہ ہو۔ اب یہ جو متشابہ وہاں پر ہوگا، یعنی اس کو وہاں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا،
دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، اسے وہاں یہ پھل دیا جائے گا۔ اب دیکھو یہ جو پھل ہے، دنیا میں انسان انار کھاتا ہے، امرود کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، یہ وہاں بھی ہوں گے۔ یہ اللہ نے متشابہ پھل کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اسے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہاں جا کر اسے کوئی بالکل عجیب چیز مل جاتی، اس نے کبھی دیکھی نہ ہوتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے یعنی نہیں دیکھی ہے تو آپ کو اس کو کھانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں یار کیسی ہوگی، کھاؤں یا نہ کھاؤں، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی جس میں اس جنت میں جو پھل ہے وہ دنیا کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جنتی کو جب جنت میں پھل ملے گا وہ پھل کھائے گا، اس کے بعد اس کے سامنے ویسے ہی دوسرا پھل لا کر رکھا جائے گا، وہ کہے گا ابھی تو کھایا تھا، وہ کہیں گے اس کا ٹیسٹ تو کرو، وہ ٹیسٹ کرے گا تو بالکل الگ ہوگا، حیران ہو جائے گا کہ کلر بالکل سیم ہے، ٹیسٹ الگ ہے۔ تو دنیا کا جو پھل ہے اس کا کلر جنت کے پھل سے اگر ملتا بھی ہوگا تو ٹیسٹ اور ہوگا۔ کیوں؟ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، کانوں نے ان آوازوں کو بھی نہیں سنا ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی قلب بشر پر اس کی کوئی تاثیر بھی نہیں آئی ہے، کوئی القاء، کوئی چیز بھی نہیں آئی کہ وہ اس سے سمجھ سکے کہ یہ جنت کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا اب اس سے اگلی نعمت جنت کی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہیں وہاں بیویاں ملیں گی پاکیزہ۔ زوج کا جو لفظ ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج کا لفظ، اس لیے فرمایا کہ وہاں شوہر بھی پاکیزہ ہوں گے، بیویاں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ اب کچھ لوگوں نے جنت میں بیوی کا نام سنتے ہی انہوں نے اس لفظ کا معنی جو ہے نا جی پھیر پھیر کر پیش کرنا شروع کیا تاکہ جنت میں بیوی نہ ہو۔ بھائی یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہا ہے، بیوی بھی نعمت ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نعمت مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کون ہے؟ تو نیک بیوی کا ہونا، پاکیزہ بیوی کا ہونا، صاف ستھری بیوی کا ہونا، عقل مند بیوی کا ہونا، باشعور بیوی کا ہونا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اسی فرمایا وہاں انہیں یہ نعمت بھی عطا کی جائے گی۔ اب دیکھو گھر مکمل ہو گیا، گھر بھی ہے، اس گھر میں باغات بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہیں، اور اس میں محل بھی ہیں، اور اس میں رہنے کے لیے مکان کے ساتھ مکین بھی موجود ہیں، اور وہ پاکیزہ بھی ہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، یعنی اخلاق بھی بہت اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ۔ بعض دفعہ بد اخلاق مل جائے بیوی تو وہ بھی عذاب بنا دیتی ہے، اخلاق بھی بہت اعلیٰ وہاں ہوں گے، اور پاکیزگی ہوگی، کوئی بدبو نہیں، کوئی تعفن نہیں، کوئی گند نہیں، کوئی پاخانہ نہیں، کوئی پیشاب نہیں، کوئی تھوک نہیں، کوئی اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ جنتی اس کو ساری چیزوں سے صاف ستھرا کر کے وہاں رکھیں گے۔ اس لیے آج دنیا میں بھی مسلمان اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اچھا کر سکتا ہے۔ اس لیے جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، قیعان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے پھل کیا ہیں؟ وہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ جنت میں جو انسان کو پھل ملے گا نا وہ دنیا میں کام کرتا تھا، آپ نے عادت بنا لی میں سچ بولوں گا، سچ کی ایک لذت ہوتی ہے، سچ بولنے سے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی بولا نہیں، ہمیں کیا پتہ لگے۔ درود شریف پڑھنے کی ایک لذت ہوتی ہے، جو مسلسل درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کی ایک اپنی لذت ہے، آپ کر کے دیکھیں تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اس کی لذت ملتی ہے۔ جب وہ پھل وہاں جنت میں کھائے گا تو وہ کہے گا یار یہ جو میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا یا درود شریف پڑھتا تھا یا میں ذکر کرتا تھا یا میں فلاں نیکی کا کام کرتا تھا، اس کے کرنے سے مجھے ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی تھی، اس پھل سے وہی لذت مل رہی ہے، وہ تو بھی متشابہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت ایسی نعمت ہے کہ اس میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں انسان کو خطرہ ہے اس کا مکان اس سے چھن جائے، اگر کوئی بھی نہ چھیننے والا ہو، ذاتی مکان ہو تو موت آئے گی اور اس مکان کو خالی کر کے اس مکین نے جانا ہے۔ ہم سب جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ہماری، ہر ایک جا رہا ہے، تو اس مکان کو جا رہا ہے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہاں پر موت نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اس لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کا خلد اور وہاں کا داخلہ جنت کا وہ اسے ملے گا اور وہاں خوش نصیب ہوگا۔ تو دیکھو کتنی نعمتیں ہیں، قرآن پڑھنے اور سننے سے کتنے مزے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے اور تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔